تم اللہ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم دن رات دعا کرتے ہو۔ اللہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعے سے واقف ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب کچھ اس پر چھوڑ دو۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ تمہارا ابھی وقت آئے گا، اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے سامنے کھڑے کر دے گا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی اللہ کی رضا ہو۔ تمہارا ایک آنسو اور خاموش سجدے اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ عطا کرتا ہے۔ سنو، اللہ پر یقین رکھو، تمہاری ساری مشکلات وہ دور کر دے گا۔ اللہ جب راضی ہو جائے تو مشکلیں خود ہی حل ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ مقام دور نہیں جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی تمام دعاؤں سے نواز دینا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا۔ سنو، قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، انشاءاللہ تمہاری ساری دعاؤں پر کن فرما دیا جائے گا۔ تمہارے نصیب میں جتنے بھی معجزے ہیں سب اللہ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ انتظار کر لو تھوڑا کہ وہ آنے والے ہیں۔ گزر جائیں گے یہ سارے لمحے بھی، بس اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہی اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ تمہاری دعائیں فقط تم سے صبر اور اللہ پر پختہ یقین مانگتی ہیں، اور جب تمہاری تمام امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اللہ وہاں سے کسی معجزے سے اپنا احساس دلاتا ہے۔ جلد ہی تم تک معجزے آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ تم ہو ہی اللہ کو اتنے پیارے۔ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے اللہ سے جوڑتی ہے۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ یک طرفہ محبت صرف اللہ نبھا سکتا ہے۔ انسان ہار جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کچھ چاہیے تو اللہ سے مانگو، تمہارے حق میں اچھا ہوا تو مل جائے گا، نہیں ہوا تو دل موڑ دے گا۔ تمہاری ایک پکار پر تھام لے گا وہ تمہیں۔ وعدہ ہے اللہ کا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور جسے اللہ چن لیتا ہے اسے اپنی لاڈلی نماز تہجد عطا کرتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ تم بس اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، وہ انعام میں تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی ساری ناممکن دعاؤں کو قبول ہوتا پاؤ گے، اور اس وقت تمہیں بہت لاڈ آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ کن میں دیر لگتی ہے مگر جب فیکن ہوتا ہے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا
جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اور وہ رب تمہاری دعاؤں کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، دعائیں مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ تمہیں مان ہے نا اللہ پر کہ وہ تمہاری سنے گا، تو دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی اللہ کی رضا ہو۔ امید نہ چھوڑنا، امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا بھی وہی اللہ ہے جو ہاجرہ کا تھا۔ اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا اور تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ ایک دن یہ سبھی الجھنیں سلجھ جائیں گی اور پھر تم دیکھو گے اپنے سبھی غموں کو خوشیوں میں بدلتے ہوئے۔ تم نا امید ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ذات تو تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹھی ہے۔ اپنا سہارا اللہ پاک کو بناؤ، اپنے دکھ اور غم اللہ کے سامنے بیان کرو، وہ تو دکھ، پریشانیاں اور غم دور کرنے والی ذات ہے۔ اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ تھوڑا صبر کیجیے، وہ اللہ جلد آپ کی چاہ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ وہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر اس سے کیسی مایوسی اور نا امیدی۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا، منانا، اور پھر من ایسا ہو جاتا ہے کوئی انسان بات کرے تو ٹھیک اور نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ جب دعا ایک دفعہ مانگ لی جائے تو دل میں شک پیدا نہیں ہوا کرتا کہ قبول ہوگی یا نہیں، کیونکہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جس سے میں نے مانگا ہے وہ قادر ہے ہر ایک چیز پر۔ میں نے جس سے مانگا ہے وہ ناممکن کو بھی ممکن میں تبدیل کرنے والا ہے۔ جہاں دعا ہوتی ہے وہاں شک کی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ جس کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ یقین کرو، یقین کرو، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے نا، پھر یہ کہ لوگ کیا کہیں گے اس سے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑ دیں اس بات کو، آپ کو لوگوں نے نہیں اللہ نے دینا ہے۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرو، وہ بہت جلد ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ بے خبر ہے اس بات سے کہ روز آپ اللہ کے کن کا انتظار کرتے ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا ہر اس وقت کا جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا ہر اس لمحے کا جب آپ بے بسی سے آنسو بہاتے ہو یا آپ کا دل بے بس اور پریشان محسوس کرتا ہے؟ اللہ آپ کے دل پہ بیتنے والے ایک ایک لمحے سے واقف ہے۔ ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا جب وہ اپنے بندے کی حالت سے غافل ہو جائے۔ اللہ شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہارے جذبات، تمہاری پریشانی اور تمہاری بے بسی کو تم سے بھی بہتر جانتا ہے۔ وہ خواہش تمہارے دل میں نہیں آتی، اس سے بھی پہلے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے یہ دعا مانگنی ہے۔ وہ بس یقین دیکھتا ہے کہ کون کس موقع پر کتنا یقین کرتا ہے۔ وہ آزماتا ہے صبر کے ذریعے، یہ تمہارے یقین اور صبر کی آزمائش ہے۔ اللہ اس لیے نہیں آزماتا کہ وہ دے نہیں سکتا، ارے وہ تو تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی نواز سکتا ہے تمہیں تو اندازہ بھی نہیں کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ تم نے اس آزمائش میں مایوس نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ شاید سزا مل رہی ہے۔ دعا کرنی ہے اور پورے یقین سے کرنی ہے، اور پھر دیکھنا اللہ ہے نا سب سنبھال لے گا۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے، حالات تنگ کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے سننے والا، جاننے والا ہے، وہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف سے،
آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہارا یقین کامل جیت جائے گا۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے پھرتے ہیں یہ ہار جائیں گے، ان کی باتیں دری کی دری رہ جائیں گی۔ جو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمہیں گمراہ کرتے ہیں، اور تم پھر بھی اللہ پر یقین رکھے ہوئے ہو۔ تمہیں پتہ ہے وہ سچا رب ہے، تمہاری زندگی بدل دے گا، نصیب بدل دے گا۔ بس مانگتے رہو۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو اللہ پر ہی یقین رکھنا، اسی سے ہی مدد مانگنا، وہ دے گا اور ضرور دے گا۔ دیر صرف تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ اللہ پاک تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہی ہیں ان تک تمہیں پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستوں سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ پاک نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم نے جو اپنے لیے سوچا ہے وہ تمہارے لیے اذیت ناک ہو سکتی ہے۔ وہ اگر ابھی نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہترین نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی دعا وہ بھی واپس نہیں موڑتا، پھر چاہے وہ مسکراتے ہوئے کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اور جب اللہ پاک عطا کرنے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں۔